عرض کی منم و ہمی تمنا کہ بوقت چاں سپردن بروخے تو دیدہ باشم تو درونے دیدہ باشی۔ حضور یہی تو ایک تمنا تھی کہ دنیا سے جاتے ہوئے آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو دیکھوں گا۔ اے گلہ کیوں وابی تو کرنا؟ پھر اے بھی کہنا بھئی قبر جی کوئی سوال ہونا چاہیے تھا، مر ربوں کا بس ختم، اللہ کافی ہے، تو قبر میں صرف ایک ہی سوال ہونا چاہیے نہ اتھے دو سوال اور بھی ہونے۔ میں نے انگلش نہیں آندی، میں کیا جس قوم دا او زندگی جڑی بغیر عربی تو گزر جائے گی، یعنی ختم ہی کوئی نہیں ہونی، مرن تو بعد جب اٹھنا ہے زندگی مکنی نہیں نہ ختم ہونی، رہنا ہی رہنا ہے، رہنا ہی رہنا ہے، رہنا ہی رہنا ہے، رہنا ہی رہنا ہے، رہنا ہی رہنا ہے۔ تو میں اگر صبح تک رہنا ہی رہنا کرتا رہا تاں بھی رہنا ہی رہنا ہے، وہ زندگی نہیں مکنی، ابدی زندگی ہے۔ جی ساڈے قوم دی بغیر عربی تو ساری وہ زندگی گزر جائے گی، تو یہ 50-60 سال بغیر انگلش تو بھی انشاءاللہ گزر جان گے۔ نہیں جی انگلش کے بغیر گزارا نہیں، میں کہا عربی تو بغیر کیویں گزارا ہے؟ قبر سوال تے عربی چ ہونا ہے، فرشتے کی پوچھن گے؟ قبر سوال ہونا ہے مر ربوں کا، دوسرا سوال، تیسرا سوال اے وابی کو پوچھے کرو جڑا کہتا اللہ ہمارے لیے کافی ہے، میں کہا وابی کافی ہے تو پھر قبر چ نہ کافی ہو جاتا۔ ہسن والی گلاں نہیں، رون والی گلاں یار، کیڑی اسلام دی گلاں کرنے؟ دنیا میں اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اے محمد کہہ دو اللہ ہمارے لیے کافی ہے، بڑے بڑے جناب لا کے جناب کی کہندے رکشے پیچھے اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اساں کہا جی کدوں کیا کہ اللہ نہ کافی ہے؟ اساں کدی کیا؟ اے گلاں کیوں وابی تو کرنا؟ پھر اے بھی کہنا بھئی قبر وچ کوئی سوال ہونا چاہیے تھا، مر ربوں کا بس ختم، اللہ کافی ہے، تو قبر میں صرف ایک ہی سوال ہونا چاہیے نہ اتھے دو سوال اور بھی ہونے، آخری سوال بھی ہونا ہے۔ وابی یہ خیال کری ما کنت تقول فی ھذا الرجل، دسو اس محبوب دے بارے دنیا تے کی کہندا رہندا سی؟ اے سوال ہونا ہی خیال کریں۔ اے نا پیر میرے علی شاہ صاحب فرمانے نے صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزاعت روز حشر، قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کریاں۔ بات سمجھ آ رہی؟ جدو سارے انج ہاتھ بن کے وہابی شیعہ سنی سارے سنی، اسی تو سانو تو پریشانی کوئی نہیں نا جناب، سانو تو پریشانی کوئی نہیں۔ ہاں بالکل سانو تو کتے پہنچے انہیں کوئی پتہ نہیں، بابا جی پہنچے، اور بھائی بابا جی پہنچے تو کوئی طریقہ ہے بابا اختیار کر کے ننگے ترنگے بابے تو نہیں نہ ہوندے، جیڑا 40 داڑے نہاوے نہیں جنے بابا بن جاندا، یہ گل نہیں۔ بابا ہوئے جڑا رسول اللہ دا غلام ہوئے، داتا علی اجویری ہوئے جی، سلطان الہند ہوئے، خواجہ ابو الحسن خرقانی ہوئے، با یزید امام ربانی ہوئے، جنہ کو ایک باری قدم انج اٹھیا مسجد جان لگے تو بایاں قدم اگے ہو گیا، تو پھر یاد آیا کہ نہیں ہوئے حضور دی سنت تے دایاں قدم ہے، آپ نے پھر دایاں قدم مسجد وچ رکھیا، تو 40 دن روندے رہے امام ربانی کہ خلاف سنت قدم میرا اٹھے کیوں ہے؟ اتنو فقیر کہندے اے رسول اللہ دے غلامن، اے امام الانبیاء دے منن والے، اے سنیاں دا صاف ستھرا عقیدہ ہے۔ اسی بیٹھے ہیں علماء ساڈے بیٹھے، تہاڈے چہرے بھی مینوں چمکدے نظر آ رہے ہیں، ایتھے سٹیج تے کوئی بندہ بجھے ہوئے چہرے والا ہے نظر آندا؟ اف توبہ توبہ، وہابیاں دے سٹیج تے یار انہیں تسی میں جو بول رہا ہوں تسی اے بڑے چلے سنی ہوندے نے یقین جان، یا تو آ جائے تھے تو پھر سن سنیا نو جلا بڑا چڑھنا جٹ پر سانو بولن دیتے کرو، تو آنو پتہ ہے اسی بیٹھے ہوئی ساڑھے کول کوئی مسجد مسئلہ پوچھنا آوے نا تو ساڑھا مقتدی بیٹھا ہوئے، وہ مقتدی ساڑھے تو پہلے بول پہنا، وہ کہنا جی میں نو مسئلہ دسن دے، تو آنو کی پتہ ہے بادشاہ پڑھیا تو میں ہویا۔ ہاں سنیا نو بڑی بیماریاں نے، وابیاں نو اسی کس کو جھلیا اسی کو انہوں نے لعنت بھیجی، اسی کہنا وابی اور یار ادھر آ ساڑھے نال گل کر، حضور دی غلامی اختیار کر، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اقبال کہندا با مصطفیٰ برساں خیش راگ دی ہماؤس گھر بہو نہ رسیدی تمام بولابیس، اقبال کہندا سارا دین حضور دی ذات۔ اقبال کہندا یہ ہند کے فرقہ ساز اقبال گویا حاضری کر رہے ہیں، اقبال کہندا یہ ہندوستان کے جو مولوی ہیں کوئی حضور کی اختیارات پر بات کرتا ہے، کوئی حضور کی علوم پر بات کرتا ہے، کوئی جناب غیب پر بات کرتا ہے، کوئی جناب توسل پر بات کر، اقبال کہنا اسی نہیں کرتے، اسی تو حضور دی شانہ بیان کرنے۔ اقبال کہنا یہ ہند کے فرقہ ساز اقبال گویا حاضری کر رہے ہیں، یہ بت پرستی کر رہے ہیں۔
بچا کے دامن بتوں سے اپنا غبارے راہ حجاز ہو جا. اقبال کہندا ہے چھاڑے نہ مولویاں دے پیچھے نہ چلیں، جڑا مدینے پاک راہ جاندا تیرا بوتھا تے جان والا کوئی نہیں حضور دے سامنے. اقبال اپنے آپ نو یہ کہندا تیرا بوتھا کوئی نہیں حضور دے سامنے جان والا، جڑا مدینے راہ جاندا اس راہ دی مٹی ہو جا، اتوں کوئی تے حاجی گزرے گا او دے پیراں نال تیری خاک لگ کے مدینے پہنچ جائے گی. ایک کلندر لاہوری اقبال یہ بات کرتا ہے. اتنے 50 حج تے عمرے کر کے تے پتہ ہی کوئی نہیں مقام رسول کہندے کنوں. میں خود ویکھیا چھتریاں مدینہ پاک کے چھتریاں دے مقام وچ، میں حاجیاں نو خود ویکھیا تے سیاسی گفتگو کردے ویکھے پاکستانیاں نو. میں ڈر گیا، میں آکھا رسول اللہ دے سامنے بیٹھ کے بھی انہاں نو بے نظیر تے نواز شریف دیاں گلاں کرنے. ایک دن مدینے میں گیا، سجدہ کیا تو کیا ہوا، دل کا کفر ٹوٹا نہیں، حاجی ہوا تو کیا ہوا. حضور دے سامنے بھی جا کے تسی سیاسی گفتگو کر رہے ہو، اور پھر اتھے جا کے رسول اللہ دے مطلب سامنے تسی جناب اپنے سیاستداناں نو یاد کر دے ہو. اعلیٰ حضرت بریلوی تے جناب کنڈا پڑیا تے فرمایا ہے خار سہرائے نبی کیا کام تجھے پاؤں سے. اتنا ادب کائنات دسو جس امام نے کیتا ہوئے ہیں ویسے احمد رضا کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی پیدل جا رہے ہیں نا، جتیاں لائیاں تے کنڈا پڑ گیا مدینہ پاک دے جناب اس جنگل دا کنڈا پڑیا تے آپ تڑک کے بہ گئے، اس نو کڈیا کڈ کے ایتھے رکھیا. فرمایا خار سہرائے نبی کیا کام تجھے پاؤں سے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت. دوسری گل صلاح الدین ایوبی یہ کی تھی، انہیں کہا جناب میں رب کو یہ دعا منگی، میں کہا مولا تو یہو جی تلوار کوئی نہیں بنائی جڑی ایوبی دے ڈیڈ چ لگ جاتی. اے دو گلاں کہہ کے آپ دا گھر کفن بھی کوئی نہیں سی. اسلام انج نہیں پہننا زرداری جناب جنے حجر اسود نو چومایا. میں کہا جی حجر اسود نو چومایا تو کیڑی کمائی کی تھی، وہ تو پرویز مشرف بھی چومایا سی. سمجھ آئی بات؟ ساڈے علماء نو چاہیے کہ اینج کھل کے بات. اور امریکیوں کو ڈر کے سر رسول اللہ دی شان نہیں بیان کرنی. مولانا کے اخبار چاہیا کتنے ہزار امریکیاں نے ہم جنس پرستہ نے بیاہ کیتا پچھلے ہفتے، 18,000. اور جڑے ہم جنس پرست 18,000 بیاہ مرد مردہ نال کرن، انہاں کولوں پوچھ کے اساں انہاں کولوں جناب ڈرنا ہے انج کر کے؟ ایویں ٹنگاں کمی جا رہی ہیں مسلماناں دیاں. یہ تے کتے تے خنزیر بھی انج نہیں کردے. ہن چونکہ میں پردے نال گفتگو کر رہا ورنہ میں تانوں کھول کے دستا بھئی امریکی کی ون. امریکیاں کولوں اسی پوچھ کے گل کرنی، دنیا دے اوتے پھرو کتے تے خنزیر بھی یہ عمل نہیں کردے جو کچھ امریکی کر رہے ہیں. اور انہوں کو اسی ڈرنا ہے کہ نہیں جی نبی کی ہماری شان یہ ایسے، ہاں جی ہمیں ایسے ہونا چاہیے. امریکہ آ گیا ہے، میں کہا ہے پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائیں کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. حضور تو دامن جے چھوڑے آتے پھر تو ایسے ہم جنس پرستوں کو ڈرنے ہو. اٹھو، ممتاز حسین قادری نے پوری امت کا قرض ادا کیا ہے. یہ ایک بار توہین نہیں ہوئی. نیٹو کے اور امریکی فوجی جس فٹ بال سے کھیل رہے ہیں نا افغانستان میں، اس پر لفظ محمد لکھا ہوا ہے. یہ کس نے بدلہ لینا ہے؟ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. مساجد کے اندر لوگ کہتے ہیں کمیٹیاں کے جناب مولانا صاحب سیدھی سیدھی باتیں کیا کرو. اب ہم صلاح الدین ایوبی کہاں سے تلاش کر کے لائیں؟ جدو صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگاں دے لڑن گیا نا، اب تاریخ دے وچ کائنات وچ اج تک انج نہیں ہویا. جڑا صلیبی جرنیل ہے انہیں جناب ایک گدی اوتے اوتے ریشم چڑھے ہویا، ریشم نہیں کٹتا، انہیں گدی انج اچھاڑی ہوا وچ انج کر کے تے او تھلے آندیاں تک انہیں جناب وہ گدی کٹ دیتی. صلیبی جرنیل نے صلاح الدین ایوبی نو نے پیغام دیتا کہ تو جدے نال لڑن آیا اے تے ریشم بھی کٹ دیندا گدی اتے چڑھیا ہوئے. حضرت صلاح الدین ایوبی اقبال کہندا گنج ہائے ہر دو عالم را کلید تیغ ایوبی و نگاہ با یزید. اقبال کہندا ہے اس جہان دیاں خزانے دیاں چابیاں نہیں، اگلے جہان دے خزانے دیاں چابیاں بھی مسلماناں دے ہتھاں وچ آ سکدیاں. انہاں کول صلاح الدین ایوبی والی تلوار ہوئے تے با یزید بستامی والی نگاہ ہوئے. انہاں کول جناب پولیس کے خلاف بات نہیں کرنی، حکومت کے خلاف بات نہیں کرنی، فلاں کے خلاف. کیوں جی تسی مقدس گاواں ہو، تہاڈے خلاف گل نہیں کرنی.
اے تواڈے کو سب کچھ ایٹم بم ہوندے آ، رسول اللہ دے خلاف کیوں کوئی بکواس کرے؟ قرآن کیوں جلائے؟ ایک کدے واسطے تسی گھوڑے پال کے رکھے ہوئے؟ حضرت صلاح الدین ایوبی قربان جاواں، اقبال کہندا در مسلمان شان محبوبی نمان، خالد و فاروق و ایوبی نمان۔ کہندا اے رب انہاں دی گلاں کیوں منے؟ اقبال کہندا انہاں وچ نہ کوئی خالد ہے، نہ کوئی فاروق ہے، نہ کوئی ایوبی ہے۔ اے سارے رنگیلے راتی جناب کیبل لا کے ویکھن والے اٹھ کے امریکہ دی اکھاں وچ اکھاں کیویں پا سکدے؟ اور جدوں رومی سفیر اور رومی جاسوس صحابہ دے لشکر وچ گیا تے سویرے جا کے انہیں رپورٹ کے دیتی، انہیں کہا صحابہ ہم روبانم باللیل و فرسانم بالنہار، کہندا انہاں دے بارے کی پوچھ دیو؟ اور رات کھڑے ہوندے تے پتہ لگدا دنیا دا کوئی پتہ نہیں، جدوں سویرے گھوڑے تے چڑھ دیں تے پتہ لگدا ہے تے دنیا دے شاہ سوار۔ صلاح الدین ایوبی مرعوب نہیں ہویا اس کولو، ایک کائنات اج تک کسے نہیں کیتا۔ حضرت صلاح انہیں تو گدی تے چاڑ کے ریشم انج سٹیا نا، حضرت صلاح الدین ایوبی ریشم دا کپڑا انج سٹیا ہوا وچ انج، تے ریشم گدی کٹنی تو کتنی آسان ہے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی انج جدوں کپڑا سٹیا نا ہوا وچ تے واپس آندے آپ نے تلوار چلائی، وہ کپڑا دو ٹکڑے ہو گئے، ریشم دا کپڑا۔ تے آپ نے انہوں پیغام دیتا، فرمایا تو گدیاں تے چاڑ کے کٹدا، اسی براہ راست ریشم کٹ لیں۔ آئے ہوئے صلاح الدین ایوبی کتوں تینوں ڈھونڈ کے اسی لے آئیے۔ جدوں فاتحانہ انداز داخل ہویا تے مسلمان عورتوں نے دوپٹے گھوڑے دے پیراں وچ سٹے، صلاح الدین ایوبی پہلے اتر کے وہ دوپٹے چک کے تے انج چمے، انہیں کیا میں دوپٹے گھوڑے دے پیراں وچ رکھان تے نہیں نہ آیا، میں تے انہاں دی عزت دسن آیا جناب۔ ایتھے جناب کون افغانستان وچ 4 سال تو لے کے 80 سال تک بچیاں چک کے لے گئے، بڑھیاں امریکی چک کے لے گئے، کسی نے ٹس تماس کوئی ہویا؟ ہاں جی اسلام بڑا دہشت گرد ہے۔ میں کیا جناب ساڈے علماء نو چاہیے کہ جناب کھل کے اسلام دی بات کرن، نہ امریکیاں کو ڈرن تے نہ امریکی ایجنٹاں کو ڈرن، نہ بدماشاں کو ڈرن۔ نے کہا ہوئے دسیے تو انو جناب رسول اللہ کتنے امن تے سکون دینے دنیا نو، اسلام کے ماننے والے کہاں دہشت گرد ہے؟ اے عراق او جڑی ابو غریب جیل والی ہے تساں ویکھی ہو، مسلماناں نو ننگیاں کر کے کتے چھڈے، اے تساں کس طرح اٹھو گے؟ ممتاز حسین قادری اسی نہیں چھڑا سکے۔ ایتھے جناب 50 حج کرنا، جناب کتنا حج حاجی صاحب دا جانے 50 حج کیتے۔ میں آکھا جی حضرت عمر جے سوا کتنے مسلمان ہیں؟ اب پوری دنیا دے کتنے مسلمان ہیں بھائی؟ 1.25 ارب مسلمان یا 1.5 ارب مسلمان، یہ سارے رسول اللہ دے روزے تے جا کے جمع ہو جان تے حضرت عمر این تلوار پکڑ کے باہر نکل آون تے انہاں کولوں پوچھن ہوئے تسی 1.25 ارب رسول اللہ دا روزہ ویکھن آئے ہو تے دسو اس روزے والے ناموس دی گل کیتی نے دنیا تے؟ تو کی جواب ہوئے گا مسلمانوں کو؟ نہیں جی ہم تو اپنے کاروبار میں لگے ہوئے تھے، ہمیں کیا پتا تھا ڈنمارک میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں کیا پتا تھا وہ شیطان تاثیر کیا بکواس کرتا ہے۔ تے حضرت عمر تلوار لے کے نہ سارے نو کہنا ہے تے کلمہ بھی اتنے رکھ جاؤ، جاؤ اپنا کام کرو جا کے۔ تانوں پتہ نہیں عمر نے تے مدینے چ رہ کے رسول اللہ کو بھی نہیں سی پوچھا، گستاخ دی گردن لا کے حضور دی بارگاہ وچ پیش ہوئے۔